اگر اسلام امن پسند دین ہے تو آج یہ اسلامک کنٹریز میں اتنی جنگیں کیوں ہو رہی ہیں؟ اگر شیطان آگ سے بنا ہے تو اسے آگ میں کس طرح جلایا جا سکتا ہے؟ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے FAQ میں آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، المسلم من سلم الناس من لسانہ ویدہ۔ حقیقی مسلمان وہ ہے کہ جس کے زبان اور اس کے ہاتھ سے لوگ محفوظ رہیں۔ یعنی دین اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر تمہیں حقیقی مسلمان بننا ہے، انسان بننا ہے، تو تمہیں ایسا کردار اپنانا پڑے گا کہ تم کو دیکھ کر لوگ اسلام کو پہچانے، نہ تمہارے ہاتھ سے انہیں کوئی نقصان ہونے پائے اور نہ تمہاری زبان سے انہیں کوئی نقصان ہونے پائے۔ اسی سلسلے میں آج کا ہمارا پہلا سوال جناب شعیب عباس صاحب تنزانیہ سے کر رہے ہیں۔ وہ سوال یہ کر رہے ہیں کہ جب اسلام امن پسندی کا دین ہے، اسلام میں امن و امنیت پائی جاتی ہے، تو آج اسلامی ممالک جو اسلامی کنٹریز ہیں اس میں یہ جنگ و جدال کیوں ہے، نا امنی آخر کیوں ہے؟ آئیے اس سوال کے جواب کو جاننے کے لیے چلتے ہیں مولانا سید سکندر کاظم تقوی صاحب کی خدمت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے تمام تر دین، بالخصوص دین مبین اسلام، پیس اینڈ ہارمنی اور صلح و آرامش کے اوپر مبنی ہے۔ لہٰذا دین کی تعلیمات میں سے آپ کبھی بھی لڑائی جھگڑا جنگ و جدال نہیں نکال سکتے ہیں۔ سورہ مبارکہ انفال میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِن جَنَحُوا لِلسِّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، کہ اگر وہ لوگ تمہارے ساتھ صلح کرنا چاہتے ہیں تو ان کے ساتھ صلح کرو۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر کی صفات میں اور حتیٰ کتاب مبین کی صفات میں جو باتیں بیان کی ہیں اس میں اس طریقے سے بیان فرمایا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، پوری دنیا کے لیے پیغمبر کو ایک رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ جو انسان رحمت بن کر آتا ہے وہ ہمیشہ صلح و آرامش کی بات کرتا ہے، وہ پیس اینڈ ہارمنی کی بات کرتا ہے، وہ کبھی بھی جنگ و جدال کی بات نہیں کرتا ہے۔ تو لہٰذا دین کی تعلیمات میں جب ہم پلٹ کر دیکھتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہمیشہ دین صلح کے اوپر آپس میں یکجہتی اور آپس میں مل کر رہنے کی بات کرتا ہے اور کبھی بھی اختلاف جنگ و جدال کی بات نہیں کرتا ہے۔ لیکن ہمیں ہمیشہ کسی بھی دین کی تعلیمات کو اور اس کے اوپر عمل کرنے والے افراد کو ایک دوسرے سے الگ کر کے دیکھنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک دین اپنی تعلیمات میں ایک اہم اور صحیح پیغام اور پازیٹیو پیغام کو لے کر آ رہا ہے، لیکن جو لوگ اپنے آپ کو اس دین کا فالوور بتا رہے ہیں وہ اپنے عمل میں اچھے نہ ہوں۔ تو لہٰذا اس وقت کی کیفیت یہی ہے کہ مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں وہ اپنے عمل میں حقیقی اسلام کے اوپر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ لہٰذا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ممالک اسلامی کے اندر جنگ و جدال دکھائی پڑتے ہیں۔ دوسری علت یہ ہے کہ اگر کہیں پر جنگ و جدل دکھائی پڑ رہا ہے تو اس میں دشمنوں کا ہاتھ زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اسلامی سرزمینیں ہیں ان کو بہت زرخیز بنایا ہے۔ ان سرزمینوں میں بہت ساری اچھائیاں رکھی ہیں، ان کے اندر بہت سارے خزائن چھپا کے رکھے ہیں۔ دیکھیں جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں ان سب کے اندر آپ آئل دیکھ سکتے ہیں موجود ہے، بہت ساری دوسری جو اہم چیزیں ہیں، جو گراں بہا چیزیں ہیں وہ سب یہاں پر موجود ہیں۔ تو لہٰذا جتنے بھی دشمن ہیں ان کی نگاہیں ہمیشہ ان ممالک پر رہتی ہیں اور وہ یہاں پر ہمیشہ جنگ و جدال چاہتے ہیں تاکہ وہ اس جنگ کے ذریعے سے اپنے جو مفادات ہیں، جو ان کے اہداف ہیں اس کو یہاں پر حاصل کر سکیں اور یہاں پر ہمیشہ اپنا پریزنس باقی رکھیں۔ تیسرا آخری نقطہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حتیٰ بہت سارے ممالک ایسے ہیں کہ جو مسلمان کنٹری ہے اور وہاں پہ کوئی آپ کو جنگ و جدال نہیں دکھائی پڑے گا۔ تو لہٰذا یہ دعویٰ سرے سے مکمل طور پہ صحیح نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ انڈونیشیا ہے کہ جو ایک مسلمان کنٹری ہے، وہاں پر ایک بہت بڑی تعداد و جمعیت ہے مسلمانوں کی، لیکن وہاں پہ کوئی جنگ و جدال نہیں ہے۔ لہٰذا ان تمام تر باتوں سے سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام کی بنیاد صلح اور دوستی پر ہے اور اسلام جنگ و جدال کا مخالف ہے۔ لیکن اگر کہیں پر یہ دکھائی پڑ رہا ہے تو یہ یا تو ہمارے ایمان کے ضعف کی وجہ سے ہے یا دشمنوں کی وجہ سے۔ اور یہ مشکل اس لیے ہے کیونکہ اسلام کی تعلیمات، اس کے اصول، اس کے دستور الگ ہیں اور مسلمانوں کے کردار الگ ہیں۔ اور اسی حالات کی عکاسی مصلح امت جمال الدین اسد آبادی یہ کر رہے ہیں کہ میں نے یورپ میں اسلام دیکھا لیکن مسلمان نہیں دیکھے، اور اسلامی ممالک میں مسلمان دیکھے لیکن اسلام نہیں دیکھا۔ دشمن کی یہ سازش رہی ہے کہ وہ اسلام کو ایک جہادی دین بتا کر پیش کر رہا ہے اور اس کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسی سلسلے میں فجر میڈیا نے ایک پوڈ کاسٹ نشر کیا ہے جہاں جہاد کی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے۔ چلتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف۔ جناب قمر عباس صاحب نیو دہلی سے سوال کر رہے ہیں۔ سید قمر عباس دلی سے۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جب ہمارے امام اللہ کے طرف سے ہی معصوم بنا کر کے بھیجے گئے تو ہم عام انسانوں کے لیے نمونہ عمل یا آئیڈیل کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں تھوڑا وضاحت کریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سوال اس غلط فہمی کی بنیاد پر ہے کہ عصمت ایک جبری چیز کا نام ہے جس کی کوئی وجہ یا دلیل نہیں ہے، جبکہ یہ بات واضح ہے کہ عصمت اور امام کے معصوم ہونے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ مجبور ہو گئے اور اب وہ کسی گناہ کو انجام نہیں دے سکتے۔ اگر ہم عصمت کا یہ مطلب لیتے ہیں تو وہ واقعی مجبور ہوں گے اور صرف ایک ماشینی مخلوق کی طرح ہوں گے جو نہ تو دوسروں کے لیے نمونِ عمل بن سکتے ہیں اور نہ آئیڈیل بن سکتے ہیں اور نہ ہی کسی نام و اکرام کے مستحق ہونے کے قابل ہوں گے، بلکہ یہ ذوات مقدسہ معصوم ہونے کے ساتھ ساتھ اختیار کامل رکھتے ہیں۔ اگرچہ یہ چاہیں تو گناہ کر سکتے ہیں، لیکن معصومین علیہم السلام اپنی مرضی اور اختیار سے گناہوں سے پرہیز کرتے تھے، لہذا معصوم ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ گناہ کر سکتے ہیں لیکن اپنی مرضی اور اپنے اختیار سے گناہ نہیں کرتے۔ یہ ویسے ہی ہے جیسے ہم مثلا نالی کا پانی پی سکتے ہیں لیکن اس کی حقیقت اور گندگی اور نقصان کو دیکھتے ہوئے نہیں پیتے ہیں، ویسے ہی معصوم اپنے علم کی بنیاد پر گناہ کے اثرات اور اس کی کثافت، اس کی گندگی اور اس کے نقصانات کو دیکھتے ہیں، لہذا گناہ نہیں کرتے ہیں، کیونکہ عصمت ایک ایسی صفت اور بصیرت ہے جو معصوم کو ان کے امور میں صحیح راستہ دکھاتی ہے، لہذا معصوم اپنے علم اور اختیار کی وجہ سے گناہوں کی حقیقت کو دیکھتا ہے، اسی لیے انہیں انجام دینے سے پرہیز اور نفرت کرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگلا سوال ہے قہر شبانہ کا میرٹھ سے، کہ جنہوں نے سوال کیا ہے کہ جب شیطان کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے تو اسے جہنم کی آگ میں کس طرح سے جلایا جا سکتا ہے؟ اس سوال کا جواب دے رہے ہیں عالی جناب مولانا احمد رضا زرارہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا ہم کئی طریقوں سے جواب دے سکتے ہیں۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ شیطان آگ سے خلق ہوا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ عین آگ ہے، جس طرح سے انسان مٹی سے بنا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ عین مٹی ہے۔ دوسرا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کے ہم سنخ یا ہم جنس ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ چیز ایک دوسرے پر اثر انداز نہیں ہوگی۔ جیسے ہم مٹی سے خلق ہوئے ہیں تو کیا اگر کوئی ہمیں ایک مٹی کا ڈھیلا مار دے اور ہمارے سر پہ لگ جائے تو کیا ہمیں درد نہیں ہوگا؟ یقیناً درد ہوگا۔ ایک جواب اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان دو چیز سے مل کر بنا ہے، روح اور جسم، اور لذت یا تکلیف روح کے ذریعے انسان محسوس کرتا ہے نہ جسم کے ذریعے۔ اسی لیے جب انسان کا جسم مردہ ہو جاتا ہے، روح نکل جاتی ہے، تو اب اس کو کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف کا ظاہراً احساس نہیں ہوتا ہے۔ ایک جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آتش جہنم دنیا کی آگ سے کئی گنا زیادہ گرم اور جلا دینے والی ہوگی، لہٰذا یہ کہنا کہ وہ آگ سے بنا ہے لہٰذا آگ اسے جلا نہیں سکتی ہے، اس کی مثال اور اس سوال کا جواب خود جناب بہلول نے بہت اچھے انداز سے دیا تھا جب ابو حنیفہ ایک درس میں یہ کہہ رہا تھا کہ شیطان آگ سے بنا ہے اور جہنم کی آگ اسے جلا نہیں سکتی، اور بھی اس نے دو تین باتیں کہی تھی جو ہمارے موضوع سے متعلق نہیں ہے۔ ہمارے موضوع سے متعلق جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جب اس نے یہ کہا تو جناب بہلول نے مٹی کا ایک ڈھیلا اٹھا کر اس کو مار دیا اور وہاں سے بھاگ گئے۔ ابو حنیفہ کے شاگرد ان کے پیچھے دوڑے اور انہیں پکڑ لیا۔ جب قاضی کے پاس یہ مسئلہ گیا تو جناب بہلول نے کہا مجھے کیوں پکڑ کے لایا، میں نے کیا غلطی کی ہے؟ تو ابو حنیفہ نے کہا کہ تم نے مجھے ڈھیلا کھینچ کر مارا ہے، میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ تو آپ نے فوراً کہا کہ تم مٹی سے بنے ہو، ہم نے تمہیں مٹی کا ڈھیلا مارا ہے، مٹی سے بنے ہو، مٹی کا ڈھیلا مارا ہے، لہٰذا اب تمہیں درد نہیں ہونا چاہیے۔ جس طرح تم کہہ رہے تھے کہ شیطان آگ سے بنا ہے اور آگ جہنم کی آگ اسے جلا نہیں سکتی، اسی طرح ہم نے مٹی کا ڈھیلا تم کو مارا ہے، تم مٹی کے بنے ہو، لہٰذا تمہیں مٹی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اگلا سوال محمد ہادی صاحب ممبئی سے کر رہے ہیں۔ السلام علیکم، میرا سوال یہ تھا کہ کیا صرف صحیح عقیدہ اور بلیف رکھنا کافی ہے یا اس کو فالو کرنا بھی ضروری ہے؟ آئیے اس سوال کا جواب جاننے کے لیے چلتے ہیں حجت الاسلام مولانا کاشف رضوی صاحب کے پاس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہاں، جتنا زیادہ انسان کی زندگی میں عقیدے کا پختہ ہونا ضروری ہے، عقیدے کا مضبوط ہونا ضروری ہے، اتنا ہی زیادہ اس کو اپنی زندگی میں عمل صالح کی طرف متوجہ رہنا بھی ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا قرآن مجید میں پروردگار عالم اس آیت میں ہمیں متوجہ کرنا چاہ رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا، جہاں ایک طرف یہ ارشاد فرما رہا ہے وہیں دوسری طرف ارشاد فرما رہا ہے
وعملوا الصالحات، یعنی گویا پروردگار عالم ہمیں یہ متوجہ کرنا چاہ رہا ہے کہ دیکھو انسان اگر سعادت کی منزل تک پہنچنا چاہ رہا ہے تو اس کے لیے فقط اور فقط ایمان کا پختہ ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ عمل صالح کی طرف متوجہ رہنا بھی ضروری ہے۔ یہ وجہ ہے کہ امام رضا بھی اس حدیث کے ذریعے سے، اس روایت کے ذریعے سے ہمیں متوجہ کرنا چاہ رہے ہیں، لا تدعوا العمل الصالح والاجتہاد فی العبادہ اتکالا علی حب آل محمد علیہم السلام، لا تدعوا حب آل محمد علیہم السلام والتسلیم لامرہم اتکالا علی العبادۃ فانہ لا يقبل احدہما دون الآخر۔ امام رضا ہمیں متوجہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو اگر کوئی انسان یہ سوچ رہا ہے کہ اس کا عقیدہ پختہ ہے، اس کا ایمان درست ہے، تو اس کی زندگی کے لیے کافی ہے، یعنی اس کے دل میں اگر محبت آل محمد پائی جا رہی ہے تو اس کی بخشش ہو جائے گی اور اس کی بخشش کا ذریعہ بن جائے گی، تو ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ محبت آل محمد کے ساتھ ساتھ اس کے ایمان کے پختہ ہونے کے ساتھ ساتھ اسے عمل صالح کی طرف بھی متوجہ رہنا ضروری ہے اور عمل صالح کو بھی انجام دینا ضروری ہے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ائمہ طاہرین کی زندگی کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، کوئی ایک ایسا پہلو آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ جہاں پر وہ ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کی طرف متوجہ نظر نہ آئے ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ بھی اپنے سوالوں کو ہم تک پہنچا سکتے ہیں اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اس کے جواب کو آپ تک جلد از جلد پہنچائیں۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔ کہا جاتا ہے کہ شیطان کو ماہ مبارک میں قید کر لیا جاتا ہے، تو آخر ہم گناہ کیوں انجام دیتے ہیں؟